سامعین کرام، آج میں حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت کا حال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ دین کی خاطر لاہور شہر کے ایک علاقے سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک کھلے مقام پر لوگوں کا ہجوم ہے۔ لوگ ایک دائرے کی صورت میں کھڑے ہیں، کچھ لوگ ساز بجا رہے ہیں اور اس پنڈال کے اندر 3 شخص عورتوں جیسا لباس پہنے رقص کر رہے تھے۔ ساز بجانے والوں میں ایک آدمی کچھ گا بھی رہا تھا۔ لوگ بڑے شوق سے رقص دیکھ رہے تھے۔ ناچنے والے لوگوں پر آپ کی ایک نظر پڑی۔ اس کے بعد آپ وہاں سے آگے چلے گئے۔ اگلے روز آپ اسی مقام پر گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ان ناچنے والوں میں سے ایک شخص وہاں موجود ہے۔ آپ نے اسے اپنے پاس بلایا اور ایک مقام پر بیٹھ کر اسے سمجھایا کہ کل جو کام آپ کر رہے تھے اسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اللہ ہمارا خالق اور ہمارا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ دین اسلام نے اس کام سے منع فرمایا ہے کیونکہ اس کے نقصانات ہیں، لہٰذا آپ ایسا نہ کیا کریں۔ تو وہ آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ آپ کون ہیں جو ہمیں اس کام سے منع کریں؟ ہم تو اس کام سے اپنے دیوتاؤں کو خوش کرتے ہیں۔ آپ اس کی یہ بات سن کر وہاں سے چل دیے۔ چونکہ اس بندے نے آپ کو اذیت امیز باتیں کی تھیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند آئیں، لہٰذا تھوڑے ہی وقت کے بعد اس کے گھٹنوں میں درد شروع ہو گیا، جس سے اس کو بہت زیادہ تکلیف رہنے لگی۔ درد آہستہ آہستہ بڑھتا گیا۔ کسی نے اس کو مشورہ دیا، حکیم کے پاس جائیں اور دوائی لائیں، آپ کو آرام آ جائے گا۔ لہٰذا وہ اپنے علاقے میں ایک طبیب کے پاس گیا، اس سے درد کے ختم ہونے کی دوا لی۔ دوا کھانے کے باوجود اسے کچھ افاقہ نہ ہوا، درد میں شدت ہوتی چلی گئی۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ تم نے کسی کو پریشان تو نہیں کیا، یہاں کسی کو اذیت تو نہیں دی؟ اس نے کہا ایک بزرگ نے مجھے ناچ گانے سے منع کیا تھا تو میں نے اس سے بڑی نازیبا باتیں کی۔ اس دوست نے کہا کیا وہ تمہیں مل جائیں گے؟ اس نے کہا ہاں، وہ اکثر یہاں سے گزرتے رہتے ہیں۔ اس نے کہا کیا وہ مسلمان تو نہیں تھے؟ اس دوست نے کہا شکل و صورت تو ان کی بڑی نورانی تھی اور وہ مسلمان ہی معلوم ہوتے تھے۔ اس نے کہا ان کو دوبارہ مل کر ان سے معافی طلب کرو، آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ آپ کا انتظار کرنے لگا حتیٰ کہ آپ وہاں آ ہی گئے۔ اس نے آپ سے معذرت کی تو آپ نے فرمایا کہ تو نے دین حق کے بارے میں اچھی باتیں نہیں کی تھیں، اس لیے قدرت کی طرف سے تمہیں تنبیہ آئی ہے کہ تم اللہ کے دین کی مخالفت نہ کرو اور اللہ سے معافی طلب کرو۔ میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں معاف فرمائے اور تمہیں اس تکلیف سے نجات دے۔ آپ کا ارشاد فرمانا ہی تھا کہ اس کی شدت درد کی تکلیف فوراً دور ہو گئی۔ وہ آپ کا بے حد مشکور ہوا۔ آپ وہاں سے چل دیے۔ اس کے بعد اکثر اوقات آپ کا جب گزر ادھر سے ہوتا تو وہ آپ کی عزت کرتا، آپ اسے دین اسلام کی باتیں بتاتے، حتیٰ کہ آپ نے دین اسلام کی بنیادی باتوں سے اس کو روشناس کروا دیا۔ آخر ایک روز اس کے دل میں یہ بات اٹھی کہ دین اسلام کی باتیں برحق ہیں تو پھر مجھے مسلمان ہو جانا چاہیے۔ ایک روز آپ تشریف لائے تو اس نے آپ کی خدمت میں التجا کی، یا حضرت مجھے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائیں، تو آپ نے اسے کلمہ پڑھا کر دین اسلام میں داخل کر کے مسلمان کر دیا۔ یوں وہ شخص ایمان کی دولت سے سرفراز ہوا۔